علامہ قاری محمد شاکر اکاڑوی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ آپ سے علامہ صاحب ایک مختصر سا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر لیتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس بہاو پر کہ انہوں نے اس بندے نے حدیث سنی ہوتی ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک غفور بھی ہے، رب کائنات رحیم بھی ہے، رب کائنات کریم بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جبار بھی ہے، رب کائنات قہار بھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروفیسر محمد امجد ثانی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے، اور ضرورت بھی ہے اس وقت ایسے سوالات کی، اور ایسے نشائی اسٹوڈیو جیسے پلیٹ فارم سے ایک ایسا پیغام جو دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اگر میری عبادت، میرا ذکر میری طرف مائل نہیں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عمل صالح کرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مومن، بشرطے کے ہو مومن، اللہ رب العزت فرماتا ہے مرنے کے بعد حیاتاً طیبہ، میں اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہوں، اعلیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ عمل صالح کرنے والا ہو پر ہو مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا سونا، جس کی کردار، جس کی رفتار، جس کی حسن گفتگو صرف اور صرف فقط اور فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اب یہ بہت بڑی پیاری بات ہے، ایک انسان جو سمجھا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اس بات کے اوپر اس بات کو فالو کرے گا۔ بندے کی زندگی جو ہے اس کی اثرات کے اوپر ہوتی ہے، جیسا کہ اگر موسم میں تبدیلی آئے تو بندے کی صحت میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسا موسم ہو ویسے بندے کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پہلے اسے بچہ کہا جاتا ہے، پھر جوان، پھر اسے باپ کا مقام دیا جاتا ہے، پھر اسے ایک مقام آتا ہے جسے دادا کا مقام دیا جاتا ہے، نانا کا مقام۔ یہ بندے کی زندگی کے اثرات کے اوپر مبنی ہے زندگی۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی تکالیف ہوتی ہیں بندے کو، جو بجائے بندہ اللہ کی رضا میں رہتا بھی ہو مگر اسے تکلیف آ جائے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور اسے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک بیماری بھی رب کائنات عطا کرتا ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور کچھ ایسا معاملات ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، اور وہ جو گناہوں کی کثرت سے بیماری آ جاتی ہے وہ ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بات میں نے کی ہے اس پلیٹ فارم سے، وہ ڈاکٹروں کی بس کی بات نہیں۔ وہ جو آج آپ کا یہ موضوع ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، وہ جب بندے کے اوپر ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بندے کو کیا چاہیے، پھر ڈاکٹروں کا بس کی بات نہیں، پھر بس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل، اس کا وہ سیاہ ٹکا سیاہ ہو جاتا ہے، آہستہ گناہ کر کے، لگاتار گناہ کر کے اس کا دل بالکل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے وہ کہتے ہیں نہ حرام کے پتہ چلتا ہے نہ حلال کا پتہ چلتا ہے۔ پھر وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ کا، اللہ رب العزت کا، تو پھر اس کا یہی ہے کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر یعنی اللہ سے معافی مانگے، پھر وہ جھکے اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔
ہم اندازہ کریں اب حالات ایسے کچھ طرح کے آگئے کہ بندہ آپ نے دیکھا ہے جو بندہ امیر بندہ ہوتا ہے نا، امیر یا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کا بیٹا اگر کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھا ہو جو بندہ ٹھیک نہ ہو تو وہ گھر آ کر یہ اسے کہے گا، آ کر اسے گھر کہے گا کہ بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل۔ وہ بندہ کہتا بیٹے کو گھر آ کر کہ بیٹا یہ بندہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش کبھی ہمارے اس معاشرے میں باپ نے کبھی بیٹے کو کہا ہے بیٹا، جیسے وہ کہتا کہ یہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، تو کبھی اس نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بالکل۔ کبھی اس نے کہا ہے کہ بیٹا یہ حرام نہیں کمانا، کینہ نہیں کرنا، بیٹا بغض نہیں رکھنا، رکھنا، آپ نے بڑے سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ اسی طرح اب اس وقت حالات بہت ہی نازک ہیں، تو پہلی امتوں پہ بھی اسی طرح ہی عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1500 سال تبلیغ کی، روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 950 سال، مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 1500 سال آپ نے تبلیغ کی، مگر بات کیا ہے کہ لوگ مان ہی نہیں رہے، لوگ مان ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی مالک اب کیا کروں؟ تو مالک نے فرمایا بھی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تیار کی۔ اب جب کشتی بنائی تو لوگ پھر بھی مذاق کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لوگ مذاق کر رہے ہیں اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہوا کیا، ایک تندور سے پانی نکلا، ایک تندور سے پانی نکلا، اور اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، وہ جو اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لگے وہ بچے، باقی سبھی ختم ہو گئے۔ یعنی کہ یہ بھی اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا ہے، ٹھٹا کیا ہے اور نہیں مانا، اور نہیں مانا اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور جو مان گئے وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور وہ ایک بی بی کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو جی بچ جی گئی بالکل تھی، آپ نے کہا، ایک بی بی کا ذکر آتا ہے وہ جو کشتی سے باہر وہ بچ گئی، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ ماشاءاللہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ثانی صاحب کہ یہ قوموں پہ عذاب آتا ہے، اور قرآن پاک کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک میں ہے کہ ما اصابکم من مصیبت ویعفو عن کثیر، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر عذاب آتا ہے نا، یہ تمہارے گناہوں ویعفو عن کثیر، جب کثرت سے گناہ کرو گے نا تو کثرت کے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر ماشاءاللہ۔ عذاب آتا ہے۔ علامہ صاحب بڑے خوبصورت جواب آپ نے جواب دیا ہے کہ جب قوم کہہ لیں کہ سرکشی میں اتنا آگے بڑھ جاتی ہے، جب گناہ کثرت اختیار کر جاتے ہیں، پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ تو ناظرین کرام کہ ہمارے یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا کرب میں مبتلا ہے، وہ کہہ لیں کہ وبا میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گریہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو ایسا منہ بنا لیں، اگر ہم رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والا منہ بنا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی طلب کریں کہ مولا ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ کریم آقا اپنے محبوب کے صدقہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو میں آئیے